آج ہم تاریخ اسلام کے ایک عظیم کردار کا تذکرہ کریں گے۔ ایک ایسا نوجوان سپہ سالار جس نے کم عمری میں وہ کارنامہ انجام دیا جو بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے بھی ممکن نہ تھا۔ وہی جوان جس نے سندھ کو اسلام کے نور سے روشن کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں محمد بن قاسم کی۔ محمد بن قاسم سن 695 عیسوی میں طائف کے مقام پر پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ذہین، نڈر اور دیندار تھے۔ ان کے چچا حجاج بن یوسف اموی خلافت کے ایک طاقتور گورنر تھے، جنہوں نے محمد بن قاسم کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں عسکری تربیت، قیادت اور حکمت کا درس دیا۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب عرب تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو عراق جا رہا تھا، سندھ کے قریب لوٹ لیا گیا۔ قافلے میں موجود مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ جب یہ ظلم خلافت امویہ تک پہنچا تو حجاج بن یوسف نے راجہ داہڑ سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، مگر راجہ نے انکار کر دیا۔ حجاج نے پہلے 2 لشکر بھیجے، مگر وہ ناکام ہو گئے۔ پھر حجاج بن یوسف نے فیصلہ کیا کہ اب کام سپرد کیا جائے محمد بن قاسم کو، محض 17 سال کا نوجوان، مگر جذبہ، حکمت اور ایمان سے بھرپور۔ محمد بن قاسم 6000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ منجنیقیں، گھڑ سوار، تیر انداز اور ایک منظم جنگی حکمت عملی موجود تھی۔ انہوں نے مکران اور بلوچستان کے راستے سندھ کی سرزمین میں داخلہ لیا۔ پہلا ہدف تھا دیبل، جو آج کے کراچی کے قریب واقع ہے۔ یہ قلعہ بہت مضبوط تھا، لیکن محمد بن قاسم نے منجنیق سے اس کی دیواریں گرا دیں۔ 3 دن کی شدید جنگ کے بعد دیبل فتح ہوا۔ وہاں پہلی مسجد قائم کی گئی اور اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ یہ بر صغیر میں اسلام کا پہلا قدم تھا۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم نے نہرون کوٹ، سکھر، سون اور دوسرے شہروں کو فتح کیا۔ لوگ ان کے عدل، رحمدلی اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر خود بخود اسلام قبول کرنے لگے۔ محمد بن قاسم کا مقصد صرف زمین فتح کرنا نہ تھا، بلکہ دل جیتنا تھا۔ بالآخر سب سے بڑا معرکہ آیا، راجہ داہڑ کے دارالحکومت رور کے قریب۔ دونوں طرف کی افواج آمنے سامنے ہوئیں۔ راجہ داہڑ نے ایک بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر محمد بن قاسم کی قیادت، جنگی مہارت اور ایمانی قوت نے فیصلہ کن برتری حاصل کی۔ راجہ داہڑ مارا گیا اور سندھ کا دروازہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ایک عادلانہ حکومت قائم کی۔ انہوں نے غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی، مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا اور برہمنوں کو حکومتی امور میں شامل رکھا۔ انہوں نے جزیہ مقرر کیا، لیکن کسی پر زبردستی اسلام قبول کروانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا عدل اور رواداری لوگوں کے دل جیتنے کا ذریعہ بنی۔ جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو نیا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا۔ وہ حجاج بن یوسف اور اس کے خاندان کا سخت مخالف تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو واپس بلایا۔ جب وہ واپس پہنچے تو انہیں قید کر دیا گیا اور قید ہی میں صرف 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ محمد بن قاسم کی زندگی مختصر ضرور تھی، مگر ان کے کارنامے صدیوں پر محیط ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ایک خطہ فتح کیا، بلکہ انصاف، برداشت اور قیادت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ آج اگر ہم بر صغیر میں اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں محمد بن قاسم کا ذکر ضرور یاد آتا ہے، ایک فاتح، ایک سپہ سالار اور ایک سچا مسلمان۔